بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ڈیفنس نیوز میں خوش آمدید۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسرائیل نے اس وقت امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے F-16 F-35 طیارے اور دیگر تمام قسم کے میزائل پوری طرح تیار ہیں۔ ہم اگلے 48 گھنٹوں میں ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے بظاہر ان کو روکا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور اس سے بھرپور حملہ ہوگا۔ امریکہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو جنگ چھڑ جائے گی، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو، ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو ٹارگٹس انہوں نے چوز کیے ہیں وہ انہوں نے کلیئر کر دیے ہیں۔ وہ کون سے ٹارگٹ جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز، ان کے ڈیم، کے اسلحہ ڈپو اور ان کی آئل کی ریفائنریز ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد جو تباہی ہونے والی ہے وہ کہاں کہاں جگہوں پر حملے کریں گے، ایران کی تیاری کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایران نے کہا ہے کہ وہ نمبر 1 غداری اگر کسی نے کی ہے تو وہ برادر مسلم ملک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈرون مارے اور اتنا کامیاب آپریشن تھا کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو انہوں نے اسرائیل کی سرزمین پر سٹرائک کی ہے وہ بھی لاجواب تھی، اور کلیئرلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ یعنی کہ وہ سارے کے سارے میزائل وہاں پر جا کے لگے ہیں، اصل میں جو مین ٹارگٹ تھا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو اصل غداری کی ہے وہ اردن نے کی ہے۔ اردن کی سرزمین، وہاں پر امریکی اڈہ بھی موجود ہے۔ وہاں سے انہوں نے ایران کے جو ڈرون اور میزائل جا رہے تھے، اردن کی فضائیہ نے انٹرسپٹ کیے، یعنی انہوں نے فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ یعنی اصل میں ایک مسلم کنٹری نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور ایران کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب ایران نے کہا ہے اردن جو ہماری نظروں میں ہے، اب وہ ہمارے نشانے پر ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ساتھ میں ایران کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم اب مزید حملہ نہیں کرنا چاہتے، یعنی ہماری طرف سے آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ایران نے 45 سالوں میں پہلی بار براہ راست اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ بھی کامیاب۔ لیکن اگر اب اسرائیل نے حملہ کیا تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ اگر اسرائیل نے اب حملہ کیا ہم پر دوبارہ، تو یہ جو ابھی ہم نے جوابی کارروائی کی ہے تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کہ جو بیانیہ اب ایران کی طرف سے آیا ہے، جو کہ سارے انٹرنیشنل سطح پر کچھ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس میں یہ بات کلیئرلی نظر آ رہی ہے اصل میں ایران نے ہلکی کوالٹی والے ڈرون پہلے مرحلے میں اسرائیل کی جانب روانہ کیے۔ ایران کا ابتدائی مقصد اسرائیل کو بھاری معاشی نقصان پہنچانا تھا۔ اسرائیلی ماہر معاشیات کے مطابق صرف کل کے ہی حملہ روکنے میں اسرائیل کے $1.5 بلین اخراجات ہوئے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے ایک ہی رات میں ایران نے جو جوابی کارروائی کی وہ اسرائیل کو $1.5 ارب کی پڑی ہے۔ صورتحال بڑی کلیئر ہو گئی ہے۔ اب اصل میں اسرائیل کرنے کیا جا رہا ہے؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں رکتا تو ہماری طرف سے پھر ہائپر سونک میزائل لانچ ہوں گے۔ واضح رہے، ایران نے کل بھی 9 ہائپر سونک میزائل سے اسرائیلی ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا، جو آئرن ڈوم روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ اب ایران کو آئرن ڈوم کی اور جو غدار ہیں ان کا اندازہ ہو چکا ہے۔ ایران نے کہا ہے جنہوں نے غداری کی ہے وہ دراصل براہ راست ہمارے خلاف جنگ میں شامل ہیں۔ اب ہم ان کو بتائیں گے، کیونکہ جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آئل تنصیبات پر حملہ، اسلحہ ڈپو پر حملہ، ایٹمی تنصیبات پر حملہ، سارے ایریاز ایران کے ایسے ہیں جس پہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ایران کی زیادہ تر ایٹمی تنصیبات انڈر گراؤنڈ ہیں، یعنی کہ زیادہ تر پہاڑوں میں نچلی سطح پہ ہیں۔ اسرائیل کے لیے سب سے آسان ہدف اسلحہ ڈپو اور آئل ریفائنریز ہوں گی۔ اب یہ معاملہ ہے اس ساری صورتحال میں ایران کا جو میزائل پروگرام ہے، اصل میں بنکرز میں، پہاڑوں میں، اب وہاں اسرائیلی میزائل مارنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی بنکر بلاسٹ میزائل استعمال کریں گے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز نے ایران کو کہا ہے کہ دیکھیں ہم اپنی ایئر سپیس ہم کسی بھی طرز پر کوئی اٹیک
सहूलत अमेरिका को नहीं देंगे, लिहाजा आपने हमारे मुल्क में हमला नहीं रखा। इन्होंने अपना वादा रखा तो ये सूरत हाल ये हो गई है कि बड़ी क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम तरीन बात है वो है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। असल में जो इसराइल उड़ाने जा रहा है इनका मेन टारगेट है। अब असल में याद रखिएगा ईरान की जो असल ताकत है वो है रशियन नेविगेशन सिस्टम। ईरान के तमाम मिसाइल उसी से कनेक्टेड हैं, यानी कि इनको ना को अमेरिका की ज़रूरत है ना कि GPS वगैरह की। ये तमाम चीज़ें अमेरिका ने बंद कर दी थी, लिहाजा इनको अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो रशिया का नेविगेशन सिस्टम है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने सारा काम किया हुआ है। अब इसराइल को सबसे ज़्यादा गुस्सा रशिया पर है कि रशिया ने इतने खुलकर किस तरह ईरान की मदद की और रेड लाइन क्रॉस कर दिया, फलाना कर दिया। अब रशिया ने ये काम किया है तो असल में इसराइल ने भी ये काम करना है कि पहले वो देखना चाहेंगे कि मामलात कहाँ तक बढ़ते हैं और फिर वो स्ट्राइक करेंगे। इसराइल ने वाज़े किया है कि वो अगले 72 घंटों में जवाबी कार्रवाई कर देंगे। ईरान ने भी वाज़े किया है कि अगर अब हमला हुआ तो पहले से दुगनी शिद्दत से जवाब देंगे। सो याद रखिएगा अब अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई में शामिल हुआ तो ईरान सबसे पहले उर्दन में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाएगा, क्योंकि उर्दन ने मुकम्मल गद्दारी की है और इसराइल का साथ दिया है। रहे इसराइल ने हमला लाजमी करना है, वो ईरान को नहीं छोड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल को 45 साल बाद पहली बार मौका मिला है कि वो ईरान के अंदर बराह रास्त हमला कर सके और ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह कर सके। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब